السلام علیکم، میرا محمد عثمان عامر، اور آج ہم تھوڑا سا لینئر ایکویشن کے سسٹم کے بارے میں بات کریں گے۔ سسٹم آف لینئر ایکویشن سے کیا مراد ہے؟ سمپلی اگر بات کی جائے تو سسٹم ان وچ مور دین ون لینئر ایکویشن انوالو از کالڈ سسٹم آف لینئر ایکویشن۔ مطلب اگر آپ کو ایک کی بجائے کم از کم دو یا دو سے زیادہ لینئر ایکویشنز اکٹھی کر کے دے دی جائے، 1 2 3 4 مختلف طرح سے ہوں لینئر ایکویشن، تو اس قسم کا جو ایکسپریشن، جو سارا کمبینیشن ہے نا، جو اکٹھ ان کا ہوگا، وہ سسٹم کہلائے گا، لینئر ایکویشنز کا سسٹم، دیٹ از سسٹم آف لینئر ایکویشن۔ اسے جنرلی اگر ہم بات کریں تو وہ لکھا جاتا ہے a11 x1 plus a12 x2 plus up to so on a1 and xn equals to b1, and proceeding this we have am1 x1 plus am2 x2 plus up to so on amn xn equals to bm۔ یعنی بہت ساری ایکویشنز کو ہم جنرل کر کے اس طرح سے لکھیں گے، اور اگر ہم یہ بار بار سارا نہیں لکھ سکتے تو ہم ڈیفینیشن میں اے آئی جے ایکس جے ایکول بی جے لکھا کریں گے، ٹھیک ہے جی، اس ساری ویلیو کو، یہ جو سارا کمبینیشن ہے۔ تو سسٹم آف لینئر ایکویشن کو جنرلی اے آئی جے ایکس جے ایکول بی آئی کے لکھا جاتا ہے۔ یہاں میں نے ایم اور این کا ذکر کیا ہے، تو جنرل کر کے اگر ہم بات کریں تو ایکویشن کی تعداد کو ایم سے شو کیا کریں گے، اور جو انوالو ویریبل ہیں عموماً x1 x2 x3 ٹائپ ہوں گے، x y z جیسے لکھتے ہوتے ہیں، انہیں ہم n سے شو کیا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور سسٹم کو m کراس n سسٹم بھی بولا جا سکتا ہے۔ اب اگلی بات، اگر قطاروں اور کالموں کی تعداد، یعنی قطاروں اور انوالو ویریبل کی تعداد برابر ہو جائے، مثلاً 3 ان نون ہے اور 3 ایکویشن ہے، تو اس قسم کا سسٹم سکوئر سسٹم کہلاتا ہے۔ کسی بھی سسٹم میں اگر دی گئی ایکویشنز کی تعداد اور انوالو ان نون یعنی ویریبلز کی تعداد سیم ہو جائے تو دیا گیا سسٹم جو ہے وہ سکوئر سسٹم کہلائے گا۔ اس سے اگلی بات، ہم ایکسپریشن ایکوس ٹو سم ویلیو جسے بی کا نام دے رہے ہیں لکھتے ہوتے ہیں۔ اگر رائٹ سائڈ پہ ایگزیکٹلی 0 0 آ جائے، اگر رائٹ سائڈ پہ ایگزیکٹلی 0 0 آ جائے تو دیا گیا سسٹم جو ہے وہ ہوموجینیس سسٹم کہلائے گا، اور اگر ایگزیکٹلی زیروز نہیں ہوں گے تو وہ نان ہوموجینیس یا ان ہوموجینیس سسٹم کہلائے گا۔ سولوشن آف سسٹم سے کیا مراد ہے؟ وہ پریویس لیکچر میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی ویلیو جو دیے گئے سسٹم کو سیٹسفائی کرتی ہے وہ اس کا سولوشن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی بہت سی باتیں یہ لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے آپ پڑھیے گا۔ ہم سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ میرے پاس کویشچن ہے 3x + 7 = 1، تو اس کو آپ سالو کریں۔ ویری سمپل، ہم نے ان نون معلوم کرنا ہے، x معلوم کرنا ہے۔ ہم سب سے پہلے کویشچن لکھیں گے 3x + 7 = 1۔ اب ہم نے 7 کو ختم کرنا ہے ادھر سے، تو دوسری طرف 7 جو ہے جا کے مائنس ہو جائے گا، تو ویسے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن میں چلیں ایک آدھ کویشچن کے اندر آپ کو سٹیپ بتا دیتا ہوں۔ تو ہم 7 دونوں طرف سبٹریکٹ کریں گے، اصل طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ پھر ڈائریکٹ بولا جاتا ہے کہ 7 پلس کا 7 دوسری طرف جا کے مائنس کا 7 ہو جائے گا۔ اب یہاں سے +7 -7 کینسل ہو گیا، 3x ایکول آ گیا -6 کی۔ اب اس کے بعد دونوں طرف آپ نے 3 پر ڈیوائڈ کرنا ہے، تو 3x/3 ایکول آ جائے گا -6/3، دیٹ از ادھر x اکیلا بچ گیا، اور یہاں پہ -2 آپ کا آنسر آ گیا۔ اسی طرح کے آپ کے سادہ سے سوال آتے ہیں، تو میں ایک آدھ اور کوئی کروا دیتا ہوں، لائک ہم یہ 2 کرتے ہیں۔ سالو دا ایکویشن 2 × x - 3 - 17 = 13 - 3 × x + 2۔ سب سے پہلے اپنے بریکٹ کو اوپن کرنا ہے، تو یہ آ جائے گا 2x - 6 2 3 بار 6 -17 = 13 - 3x - اور 3 2 are 6۔ اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے کانسٹنٹ ایک طرف کرنے ہیں اور ویریبل x والی ویلیو ایک طرف کرنی ہے، تو -3 جو ہے دوسری طرف جا کے +3 آ جائے گا، 2x + 3x = 13 - 6 + 6 + 17۔ یہ 6 تو کینسل ہو گیا، باقی 17 اور 13 جو ہے وہ آپ کے پاس 30 کے برابر آ گیا، 5x = 30 کے، اور دونوں طرف 5 پر تقسیم کریں گے تو x = 6 کے آ جائے گا۔ یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا۔
ناؤ سالو دا ایکویشن ان فریکشنل فارمیشن یعنی بٹا کی صورت میں ہے، کوشنٹ فارم میں ہے. x+2/4 ہے مائنس x-1/3 ہے ایکول ٹو 2. اب یہاں آ کے اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ ایل سی ایم لے لیں یا ڈینومینیٹر میں جو انوالو ویلیو ہیں انہیں ان کا ملٹیپل وہ بھی ایل سی ایم ہی ہوتا ہے، اس کو دونوں طرف آپ نے ضرب دینی ہے. تو 12 کو دونوں طرف آپ نے ضرب دے دی. 12 ضرب x جمع 2/4 نفی، 12 ضرب x نفی 1/3 اور برابر 12 ضرب 2. حل کیا تو 4 3 پر 12 ہوتا ہے تو 3 × x+2 آیا مائنس 4 × x-1 آیا ایکول 24. اندر ملٹیپلائی کریں گے تو حل کیا تو x برابر -14 آپ کا جواب آ جائے گا. x = -14 ود بی آنسر. آگے بھی اسی طرح سے کویشچن ہے، یہ آپ لوگوں نے سوالو کرنے ہیں. میں ایک مزید چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ ہم سولوشن آف سسٹم کی بات کریں گے، اگر ہمارے پاس ایک ایکسپریشن دیا ہوا ہو، ایک ایکویشن دی ہوئی ہو اور الگ سے ایک ویکٹر یا ایک پوائنٹ دیا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ آپ شو کریں کہ کیا یہ اس کا سولوشن ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرسپونڈنگ کمپوننٹ جو ہیں یہاں اگر ایکس وائی زی انوالو ہوا ہے تو یہاں پوائنٹ کے اندر یہ کوآرڈینیٹ یہ جو ویکٹر دیا گیا ہے اس میں پہلی ویلیو ایکس کی ہوگی، دوسری ویلیو وائی کی ہوگی، تیسری ویلیو زیڈ کی ہوگی. یہ ویلیو آپ نے دی گئی ایکویشن میں پٹ کر دینی ہے. اگر لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کے برابر آ گئی تو آپ کہیں گے دی گئی ویلیو اس کا سولوشن ہے، اگر برابر نہ آئی تو سولوشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے پہلے ایکس وائی زی کی ویلیو لکھ لی، x = 5 y = 2 z = 1. نہ بھی لکھیں ڈائریکٹ پٹ کر دیں تو بھی آپ کی مرضی ہے. پٹنگ دس ویلیو ان گیون ایکویشن وی ہیو x کی جگہ 5 + 2 ٹائم y کی جگہ 2 - 3 ٹائم z کی جگہ 1 ایکول ٹو. اس کو جب سالو کیا تو 5 اور 4 9، 9 میں سے 3 مائنس کیا 6 یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر آ گیا. تو ہم کہیں گے یہ اس کا سولوشن ہے. اگلا ایک کویشچن دیکھ لیتے ہیں. کنسیڈر دا فالوئنگ لینئر ایکویشن 3 unknown x y z x + 2y - 3 is = 6 and show that we having component 1 2 3 solution or not. تو کرتے ہیں جی، ہم نے 1 2 3 x y z کی جگہ پٹ کیا. جب ہم نے x y z کی جگہ 1 2 3 پٹ کیا تو آنسر آیا -4 جو کہ رائٹ سائڈ کے برابر نہیں ہے. تو ہم کہیں گے v is not solution. ٹھیک ہے جی. ترتیب آپ کی اپنی مرضی سے ہے، ورڈنگ آپ کی اپنی مرضی سے ہے، مجھے جو مناسب لگا میں نے لکھا ہے، آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے بہت سارے کویشچن ہیں، آپ ان کی پریکٹس کیجیے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ریڈیکل ایکویشن کی طرف آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.